وہ ایک آدمی جو ہے نا کسی آفس سے نکلا تو ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بڑے نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا, جو لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سے سمجھتے تھے. تو اور پاگلوں کی نفسیات تو اور نفسیاتی ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, وہ نکلے آفس سے باہر 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور کبھی بھاگے نہیں. انہوں نے ساری زندگی نفسیات پہ گزار دی, فزیکل جو فٹنس چاہیے نا اس کو فوکس نہیں کیا. تو وہ آفس سے باہر نکلے تو دیکھا ایک پاگل ان کی طرف دیکھ رہا ہے ایسے کر کے. پاگل کا تو کام ہی ہے کبھی کسی کو دیکھے گا بھائی اس کو لفٹ نہیں کرائیں. آپ تو ویسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کیوں اس کو فری کرا رہے ہو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاگل میری طرف دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑے کنفیوز ہوئے اور دوسری طرف دیکھنے لگے نا. پھر انہوں نے تھوڑا مڑ کے دوبارہ دیکھا کہ میری طرف ابھی بھی نہیں دیکھ رہا. تو پاگل نے پھر دیکھا ان کی طرف. اب ان کو تھوڑا خوف ہوا کہ یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. حالانکہ پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے تھے. پاگل اس لیے گھور رہا تھا کہ یہ اس کو گھور رہے. اب انہوں نے کیا کیا, چلنا شروع کیا جس سمت میں, تو پاگل بھی نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, پیچھے پاگل بھی چلتا ہوا جا رہا ہے. ان کو اور خوف ہوا, انہوں نے تھوڑا اسپیڈ بڑھائی, تھوڑا تیز تیز چلنا. تو پاگل بھی تیز, ابے وہ تو آپ کو فالو کر رہا ہے. پاگل کی اپنے تو کوئی ویژن نہیں ہوتا نا, وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جیسے بچے ہونے جو آپ کرو گے وہی وہ بھی کریں گے. تو وہ اس چکر میں جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں پاگل بھی وہی کر رہا ہے کہ یار یہ چلو میں بھی کر لیتا ہوں یہ. اب یہ تیز تیز چلنا, وہ بھی تیز تیز چلنا, تگڑ تگڑ وہی. یہ ڈر گئے, بھاگنا شروع, پاگل بھی بھاگنا. اب بھاگتے بھاگتے کبھی زندگی میں بھاگے نہیں, ہانپنے لگے خوف سے, حالت خراب, اور پاگل بھی بھاگتا جا رہا ہے. وہ تو پاگل ہے. یہ بیچارے بھاگتے بھاگتے بالآخر کلا بازی کھا کے زمین پہ گر گئے. پاگل بھاگتا ہوا آیا اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چھو لیا, لگا دیا, پکڑ لیا. بس انہوں نے کہا کمبخت, صرف اتنے سے مجھے پہلے بتا دیتا میں خود ٹچ کروا دیتا اپنے آپ کو. بات پتہ نہیں کیا چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی یہ بات. یہ لطیفہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں, تو میں وہ بھاگنے کی پریکٹس کی بات کر رہا تھا کہ آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ میں بھاگنے کی صلاحیت زیادہ, وزن اٹھائیں گے, جو جسم کا جو پارٹ جس کام کے لیے قدرت نے پیدا. دیکھو جو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بالکل, معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت ختم. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زیادہ کھچڑی وچڑی ابلے ہوئے چاول زیادہ عرصے نہیں چلایا کرو. کبھی کبھی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو بچوں کو, اس سے معدہ مضبوط. وہ مجھے پتا ہے پراٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن بچوں کو کھلانا اس لیے ہے کہ ان کے معدے میں جان رہے, طاقت رہے, اس لیے کھلا دیا کرو. تو ورنہ بچے ہی ڈبل روٹی کھا کھا کے ان میں پراٹھوں کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. صبح صبح کھلاؤ اس کو تمیز سے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فائدہ یہ معدے میں صلاحیت رہے گی ٹھوس چیزوں کو ہضم کرنے کی. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے جسم باڈی کا جو پارٹ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرے گی, باڈی وہ پارٹ وہ کام کرے گا تو اس میں صلاحیت بڑھے گی. تو یاد رکھو اسی طرح یہ جو دماغ ہے یہ کس کام کے لیے پیدا کیا اللہ نے, یہی نہیں پتا آپ لوگ کو. دماغ سوچنے کے لیے پیدا کیا. دماغ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوچنے کے لیے. دماغ میں طاقت صرف بادام کھانے سے. آج کوئی چاہتا ہے نا میری دماغی طاقت بڑھے تو بادام کھائے گا, زیتون پیے گا, انجیر کھائے گا. یہ کافی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی باڈی بلڈر کو آپ نے وزن اٹھانے پہ نہیں لگایا اور کہا بس پراٹھے ٹھوسو ہیں, گوشت کھاؤ, تو وہ تو عجیب سا کولیسٹرول کا مجموعہ بن جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں صلاحیتیں تھوڑی بنیں گی. انرجی بڑھ رہی ہے مگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. جب تک آپ بھاگیں گے نہیں, ٹانگوں میں دوڑنے کی طاقت نہیں بڑھے گی. چاہے کیلشیم کی کتنے انجیکشن لگوا لیں آپ, کتنی گولیاں کھا لیں کیلشیم کی, اس سے بہتر وہ بیچارہ سیدھا سادہ مزدور ہوتا ہے جو سادہ روٹی کھاتا ہے مگر محنت مزدوری کر کے اپنے بازوؤں میں کتنی کیسی طاقت بھر لیتا ہے وہ.
تو آج جو دماغ لوگوں کے کمزور ہیں وہ اس لیے نہیں کہ خوراک نہیں مل رہی، بادام نہیں مل رہے، کمزور اس لیے ہیں کہ دماغ استعمال ہو ہی نہیں رہا. ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے، اس میں کیا دماغ استعمال ہوگا آپ کا بھائی؟ اس نے چھکا لگا دیا، اس نے چوکا لگا دیا، وہ فلاں جیت گیا، اس میں دماغ استعمال نہیں ہوتا.